الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ دو اہم ترین سوال ہیں، ذرا وہ سوال سماعت فرمائیے۔ سوال یہ ہے کہ جو شخص مدت ختم ہونے کے بعد موضوع پر مسح کر کے نماز پڑھ لے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ غور سے سنیں سوال، ذرا سوال میں گہرائی ہے۔ جو شخص مدت ختم ہونے کے بعد موضوع پر مسح کر کے نماز پڑھ لے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ایک سوال یہ ہے۔ دوسرا جو اس کے ساتھ ملتا جلتا ہے، جب انسان کو مسح کی ابتدائی وقت کے بارے میں شک ہو تو وہ کیا کرے کہ مسح کی میں نے ابتدا کب کی تھی؟ کیونکہ انسان ضعیف ہے، کمزور ہے اور بھول جاتا ہے، تو اس لیے شریعت نے اس کو سہولتیں اور مداخل مخارج فراہم کیے کہ تاکہ انسان کے لیے سہولتیں پیدا ہوں۔ پہلا سوال کہ جو شخص مدت ختم ہونے کے بعد موضوع پر مسح کر کے نماز پڑھ لے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ مدت ختم ہوگی، بھول گئے۔ جواب اس کا اللہ کی توفیق سے یہ ہے، جب موضوع پر مسح کی مدت ختم ہو جائے اور کسی نے مدت ختم ہونے کے بعد مسح کر کے نماز پڑھ لی ہو تو اس کی دو صورتیں ہوں گی۔ سنیے، پہلی صورت کیا ہے؟ اگر مدت ختم ہو جانے کے بعد وہ بے وضو ہو گیا اور اس نے مسح کر لیا تو اس کے لیے پاؤں دھونے سمیت دوبارہ مکمل وضو کرنا اور دوبارہ نماز پڑھنا واجب ہے۔ سن لیں دوبارہ، اگر مدت ختم ہو جانے کے بعد وہ بے وضو ہو گیا، یعنی عصر کے ٹائم اس کی مدت ختم ہو گئی، وہ بے وضو ہو گیا، اس نے مسح کر لیا جرابوں پر اور اس کے لیے پاؤں دھونے سمیت، پاؤں بھی دھوئے گا، دوبارہ مکمل وضو کرنا اور دوبارہ نماز پڑھنا واجب ہے، کیونکہ اس نے اپنے پاؤں نہیں دھوئے اور اس طرح نامکمل وضو کے ساتھ نماز پڑھی ہے۔ اور اگر مسح کی مدت ختم ہو گئی ہو اور انسان کا وضو باقی ہے اور اس نے مدت ختم ہونے کے بعد نماز پڑھی ہو تو اس کی نماز صحیح ہوگی۔ مدت ختم ہوگی، مدت عصر کے ٹائم ختم ہو رہی ہے، تو اگر وضو ٹوٹا ہوا ہے تو اس نے مسح کیا، نماز پڑھ لی، نماز دوبارہ پڑھے گا، وضو بھی دوبارہ کرے گا، لیکن اس کی طہارت ابھی باقی ہے۔ اس صورت میں تو نہ اس نے وضو کیا ہے، مدت ختم ہو گئی، اور نہ اس کو وضو کی ضرورت پڑی، طہارت باقی ہے۔ اس صورت میں وہ نماز پڑھے گا اور اس کی نماز صحیح ہوگی، کیونکہ مسح کی مدت ختم ہونے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ مدت ختم ہو گئی لیکن وضو اور طہارت باقی ہیں، اگرچہ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ مسح کی مدت ختم ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن یہ قول بغیر دلیل کے ہے۔ لہذا جب مدت مسح مکمل ہو جائے لیکن انسان کا وضو باقی ہو، خواہ وہ وضو سارا دن باقی رہے، تو وہ اس وضو کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے، کیونکہ اس کا وضو شرعی دلیل کے ساتھ ثابت ہے اور اس کے ٹوٹنے کے لیے بھی شرعی دلیل کی ضرورت ہونی چاہیے، یا اس کے ٹوٹنے کی شرعی دلیل ہونی چاہیے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی کوئی دلیل ثابت نہیں جس سے معلوم ہو کہ مدت مسح کا ختم ہو جانا موجب وضو ہے۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات
کہ جب انسان کو مسح کی ابتدا اور وقت کے بارے میں شک ہو جائے، شک، تو وہ کیا کرے؟ اس حال میں وہ یقین پر اعتماد کرے۔ بس جب یہ شک ہو کہ اس نے نماز ظہر کے وقت مسح شروع کیا تھا، یعنی شک پڑ گیا کہ نماز ظہر کے وقت اس نے مسح کیا تھا یا عصر کے وقت، پھر سن لو، اس کو شک پڑ گیا کہ اس نے مسح نماز ظہر کے وقت شروع کیا یا نماز عصر کے وقت، تو وہ مسح کی ابتدا نماز عصر سے شمار کر لے، سب شک ختم ہو جائے، اطمینان اور سکون ہو جائے، کیونکہ اصل عدم مسح ہے۔ اس قاعدہ کی دلیل یہ ہے کہ ہر چیز کو اس کی اصل پر باقی رکھا جائے، اور اس میں اصل عدم مسح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک ایسے شخص کی صورتحال بیان کی گئی جسے یہ خیال آتا ہے کہ وہ اپنی نماز میں کچھ محسوس کرتا ہے، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ ایسے بے شمار سوال آتے ہیں۔ کسی آدمی کو پوچھتے ہیں نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ کہتا میرے دل میں وسوسے آتے ہیں۔ کسی آدمی سے پوچھتے ہیں نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ کہتے ہیں مجھے شک رہتا ہے کہ میرا وضو ہے کہ نہیں ہے۔ شیطان جو ہے نا، بہت بڑی طاقت ہے، بہت ہی بڑی طاقت ہے۔ یہ اللہ کی توفیق نہ ہو تو یہ انسان کو قدم قدم پر گمراہ کر دیتا ہے۔ بے شمار لوگوں کو یہ دیکھا، نماز نہیں پڑھتے، کہتے ہیں میرے دل میں وسوسے بہت آتے ہیں۔ اب وسوسے آتے ہیں، نماز چھوڑ دو گے؟ دوسرے کو پوچھتے ہیں ہاں بھائی نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ مجھے اپنی طہارت کے بارے میں شک ہے کہ میری طہارت جو ہے وضو قائم ہے کہ نہیں۔ یہی شکایت اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کی گئی کہ ایک آدمی کی صورت حال یہ ہے کہ اس کو خیال آتا ہے کہ وہ اپنی نماز میں کچھ محسوس کرتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں عظیم کلمات کہے، عظیم کلمات فرمایا لا ینصرف حتی یسمع صوتا او یجد ریحا۔ فرمایا کہ وہ نماز چھوڑ کے نہ جائے، وہ اس وقت تک نماز نہ چھوڑے جب تک آواز نہ سن لے یا بو محسوس نہ کرے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ کسی مفتی کا فتویٰ نہیں ہے، یہ اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ لا ینصرف، انصراف یعنی چھوڑے نہ، نکل نہ جائے، حتیٰ یہاں تک کہ یسمع صوتاً او یجد ریحا، یہاں تک کہ وہ آواز نہ سنے یا بدبو یا بو محسوس نہ کرے۔ آواز کس کی نہ سنے؟ ہوا خارج ہونے کی، اور بدبو اس ہوا کی نہ سونگھ لے۔ آنے دو، شیطان کو گڑبڑیں کرنے دو، اس کے سارے وسوسے خاک میں ملا دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، اور یہ عظیم حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے اور مسلم نے بھی روایت کیا ہے۔ کئی لوگ یہ حدیث پڑھنے کے بعد مذاق اڑاتے ہیں۔ عظیم ترین اصول بیان کر دیا، اس پر عمل کرو گے کبھی وسوسے نہیں آئیں گے، اور دین اسلام کی بنیاد وسوسوں پر نہیں ہے، یقین پر ہے، اعتماد پر ہے، تو اس لیے قطعاً ان وسوسوں کی پرواہ نہیں کرنی۔ تو اس لیے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ
شک کو دور کرتے ہوئے بنیاد پر آئے اور اعتماد پر آئے اور اصل پر آئے، تاکہ اس کے تمام مسائل جو ہیں، مشاکل آسان ہو جائیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علی النبی۔